ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ جی بہن سنا ہے؟ جی. ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار وہ آخرت میں. تو پنرجنم میں اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے، جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کا وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے نا، اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا نا، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو بچے اگر ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے، لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا، ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے
پور بوائے, غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارک ہے, موت زندگی, موت زندگی, موت زندگی. لیکن یہ وید میں لکھے ہے پنرجنم. ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی, پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ, اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو, آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں, بت پرستی مت کرو, آپ نے کیا کہ نہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو, آپ نے مانا کہ نہیں, آپ نے صلاح پڑھی کہ نہیں, آپ نے چیریٹی دی کہ نہیں, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں, جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد, آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں میں, اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول اسلام, It's just initial. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی. تو خلاص داخل دو گے, آپ 10th پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے. ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں, بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں, عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو انہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا میں دعویٰ کر سکتا میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے, ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر کا انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں, نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے گا. نہیں. جی. اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے, آپ کی اچھی اردو نے آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں, نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے.
کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں، آپ بھی اسے دہرائیے.